الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم رمضان کے آخری 10 دنوں میں داخل ہیں۔ یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، بلکہ رمضان کا خلاصہ، عطر اور نچوڑ ہیں۔ ان 10 دنوں کی اتنی اہمیت تھی اللہ والوں کی نظر میں کہ امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین رمضان کے آخری 10 دنوں کی ہر رات غسل کرنا افضل سمجھتے تھے۔ اللہ والے ہر سال ان 10 دنوں کے لیے دن گنا کرتے تھے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: المحبون تطول علیہم اللیالی فیعدونها عدا لانتظار لیالی العشر فی کل عام فظفروا بها ونالوا مطلوبهم وخدموا محبوبهم۔ اللہ والے ہر سال 10 راتوں کے انتظار میں دن گنا کرتے تھے۔ ان پر راتیں لمبی ہونے لگتی تھیں۔ جب انہیں پا لیتے تو گویا انہیں اپنی دھروہر حاصل ہو گئی ہو، پھر وہ اپنے محبوب کی خدمت میں لگ جاتے تھے، نیکیاں جمع کرنے میں لگ جاتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان 10 راتوں میں عبادت و ریاضت کے لیے کمر کس لیتے تھے، پوری رات جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کے داخل ہوتے ہی پوری رات بیدار ہوتے، کمر کس لیتے تھے، خود جاگتے تھے اور گھر والوں کو جگاتے تھے۔ جی ہاں، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن جب آتے ہیں تو کمر کس لیتے ہیں، پوری رات بیدار رہتے ہیں، خود ہی نہیں جاگتے بلکہ گھر والوں کو بھی پوری رات جگاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی رمضان کے اس آخری عشرے کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی عشرے میں ایک رات ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، جسے قرآن کے نزول کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں عبادت کی توفیق مل گئی تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر یہ رات ٹھہری۔ یہ وہ رات ہے جس کی عبادت پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے ان سارے کاموں کو انجام دینے کے لیے زمین پر اترتے ہیں جن کا سال بھر فیصلہ ہوا ہوتا ہے۔ گویا کہ اسی رات میں سال بھر کی قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے باضابطہ ایک سورہ اتار دی جسے ہم سورۃ القدر کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا پتہ کہ شب قدر ہے کیا چیز؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات فرشتے اور جبریل امین اللہ پاک کا ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ اس رات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہت افسوس ہے
ایسے انسان پر جو اس رات کو پاتا ہے اور اسے گنوا بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے حوالے سے فرمایا ہے، من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا کل محروم، کہ جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہ گیا، وہ ساری بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو واقعی محروم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی محرومیت سے بچائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں میں قیام کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔